دیکھیں کراچی میں تمام انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہم سال 2012 میں بھی بلدیہ ٹاؤن فیکٹری میں رپورٹنگ کر چکے ہیں اور اس میں بھی یہی غفلت شامل تھی کہ جی کھڑکیوں پر جو ہے وہ گرل لگا دی گئی تھی, کوئی واٹر ہائیڈرنٹ وہاں پر نہیں بنایا گیا تھا, کوئی فائر الارم نہیں تھا, کوئی فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھا, اسی طرح فائر ایگزٹس نہیں تھے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. اسی فیکٹری میں نہ کوئی فائر ایگزٹ تھا اور آگ جو ہے وہ سیڑھیوں کے پاس لگی. اس کی وجہ سے جو مزدور اس اندر فیکٹری میں کام کر رہے تھے ان کو موقع تک نہیں ملا کہ وہ وہاں سے اپنی جان بچا سکیں. جو سیڑھیوں کے اوپر واقع یعنی کہ جو چھت کی طرف جانے والا دروازہ تھا اس میں بھی تالا تھا. تو لوگ بس کوششیں کرتے رہے باہر آنے کی, لیکن دھواں اتنا زیادہ تھا کہ سفوکیشن سے ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے اور اس کے بعد آگ کی لپیٹ میں آ گئے. تو یہ کراچی کی صرف ایک علاقے کی جو ہے وہ ہم نشاندہی نہیں کر رہے, بلکہ آج ہم نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے. خاص طور پر کورنگی مہران ٹاؤن جو یہ علاقہ ہے, یہاں پر یہ رہائشی پلاٹس ہیں جس میں 40 سے زائد جو ہیں وہ فیکٹریز, چھوٹے بڑے کارخانے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کوئی یہاں پر جو ہے وہ نہیں آتا ہے. افسر جو ہماری آج لوگوں سے بھی یہاں پر بات ہوئی ہے تو وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی افسران ضرور آتے ہیں یہاں پہ, لیکن افسران جو ہے وہ صرف پیسہ وصول کرتے ہیں, یہاں سے رشوت وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تمام تر چیزوں سے. ورنہ لیبر لاز جو ہے وہ ہمارے موجود ہیں, لیکن تمام تر چیزیں صرف کاغذات کی حد تک موجود ہیں. کوئی اصل چیز عملی طور پر دکھائی نہیں دیتی ہے. جتنی بھی فیکٹریز ہم نے وزٹ کی وہاں پر کوئی فائر ایکسٹنگوشر نہیں تھا, فائر ایگزٹس کا انتظام ہی نہیں تھا. ہم نے تو ایسی فیکٹریز بھی دیکھی جن پہ کھڑکیوں میں جالی لگانا تو چھوڑیں آپ, مطلب دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں, یعنی کہ وہ کھڑکیاں مکمل طور پر ہی بند کر دی گئی ہیں کہ وہاں پر انہوں نے اینٹیں لگا دی ہیں. تو اس طرح تو چیزیں جو ہے وہ نہیں ڈیولپ ہوں گی. یہ صرف ایک جگہ کا حال نہیں ہے, چاہے کورنگی انڈسٹریل ایریا ہو یا پھر لانڈی انڈسٹریل زون ہو, نیو کراچی انڈسٹریل زون ہو, فیڈرل بھی انڈسٹریل کراچی میں. احمد, کیونکہ اب تو بلدیاتی تو معاملہ ختم ہو گیا نا, اس وقت تو ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے مرتضیٰ وہاب صاحب, جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تقریباً 13 سال سے سندھ میں. تو کوئی جی تو کوئی ان کے کان پہ جوں رینگ رہی ہے کہ پہلے بلدیہ فیکٹری اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو کہ ہو چکے ہیں, لیکن کوئی ریفارم کوئی جی بہت اچھی نشاندہی کی آپ نے, اور ایک نام لیا آپ نے مرتضیٰ وہاب صاحب کا جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج صبح 9 بجے, کل جب یہ صبح 9 بجے جب یہ آگ لگی تھی, وہ شام میں 6:15 بجے کے قریب جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچے. مطلب ایک ایڈمنسٹریٹر جس کی ذمہ داری بنتی ہے کم از کم اس کو وقت پر تو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا. جو لوگ اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے تھے باہر بیٹھ کے, یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی معجزہ ہو جائے, اس کا پیارا زندہ اس فیکٹری سے باہر آ جائے, ان کے سروں پر ہاتھ تو رکھ دیتے, کوئی دلاسا تو دے دیتے جا کے. وہ اسپاٹ پر آئے نہیں. لوگ شکایت کرتے رہے کہ جی فائر بریگیڈ 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. ہمیں تو فیکٹری کے چوکیدار نے یہ تک بتایا کہ جی ہمیں فون کرنے پہ فائر بریگیڈ کی گاڑی نہیں آئی, ہم نے بندہ یہاں سے بھیجا ہے اور اس کے بعد اس نے فائر بریگیڈ کی گاڑی کو جا کے بولا ہے کہ وہاں پر آگ لگ گئی ہے, آ کے بجھا دو. تو یہ تو صورتحال تھی, لیکن اس کے باوجود مرتضیٰ وہاب صاحب 6:15 بجے وہاں پر پہنچے, جبکہ صبح 9 بجے کا انسیڈنٹ ہے. دیگر سیاسی شخصیات جو ہے وہ آ کر چلی گئیں, لیکن جس کا انتظار تھا ایڈمنسٹریٹر کا کہ آ کے وہ کم از کم اس چیز کے بارے میں بتاتے یا جو اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کرتے, وہ کچھ نظر نہیں آئی. کہاں گئی وہ ایس بی سی اے, کہاں گئے وہ کے ڈی اے کے افسران جو بلڈنگ ذرا سی جب کھڑی ہو رہی ہوتی ہے, بلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو فوراً سامنے آ جاتے, لیکن اتنی بڑی فیکٹری تعمیر ہو گئی, پورا فیکٹری ایریا بن گیا وہ ریزیڈینشیل پلاٹس پہ, لیکن کوئی افسر جو ہے وہ وہاں پر نہیں آیا. صحیح ہے. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ میں, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی حکومت نہیں ہے سندھ میں, لیکن کراچی شہر نے آپ لوگوں کو بھی مینڈیٹ دیا ہے. کراچی کے شہری جب اس طرح کے واقعات کا شکار ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ طبقہ جو کہ غریب ہے, جو مزدور ہے, جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو اگر سندھ گورنمنٹ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی تو آپ لوگوں نے بھی قسم کھائی ہے سر کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. آفٹر آل کچھ تو کریں, پارلیمنٹ میں ہی آواز اٹھائیں اس حوالے سے. بیرسٹر صاحب, شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر ایشو پر آواز اٹھائی جاتی ہے اور اس کی کتنی کاسٹ مجھے خاص طور پہ بھی دینی پڑتی ہے, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات کی کہ کچھ تو کریں. تو 52 فائر ٹینڈرز ہم نے دے دیے تھے وفاق نے ان کو. کیا ڈرائیورز بھی ہم دیتے, کیا اس کا پانی بھی ہم نے دینا تھا, کیا اس کا رسپانس ٹائم ہم نے ٹھیک کرنا تھا. 18ویں ترمیم ہے, اب کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر بھی اب ان کے پاس ہے. میں ایک چیز میں ریپیٹ نہیں کروں گا, احمد رحمان خان صاحب کل سے وہاں موجود ہیں, میں کوئی چیز ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن آپ کی میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو ہمارا رول تھا
ہمارے ایم پی اے, ہمارے ایم این اے, ہمارے پریزیڈنٹ وہاں موجود تھے جنہوں نے خود ایکسکیویٹر پہ چڑھ کر وہاں مدد کی. لیکن ہم نے تو, آپ کو پتہ ہے نا, این ایف سی کے تحت پیسے بھی ان کو دے دیے, خرچ انہوں نے کر رہے ہوتے ہیں, فائر بریگیڈ دے دی, انہوں نے چلا نہیں تھی. کل ہوا کیا کچھ ہے. ایک تو افسوس کی بات میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں جب یہ فیکٹری بنی ہے, اسی 13 سال کے دوران یہ پرائیویٹ ریزیڈینشیل ایریا میں فیکٹری بنی, الٹیمیٹلی کوئی ایس بی سی اے ہوگی, کوئی کے بی سی اے ہوگی, کسی کو پیسے دیے ہوں گے. اور ایک اور چیز, مرتضیٰ وہاب صاحب آج سے 15 دن پہلے تک انوائرمنٹ کے ایڈوائزر رہے 6-7-8 سال. انوائرمنٹ کے بغیر این او سی کوئی بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی فیکٹری کی, اور اگر اس کے بغیر چل رہی ہے تو انوائرمنٹ والے سے بھتہ لے کے چلتے ہیں, تو مرتضیٰ وہاب صاحب اس کے ذمہ دار رہے. دوسرا آپ نے کہا ایک اور ان کے ہیرو وزیر, چیمپئن وزیر سعید غنی صاحب, ہی از ڈیلنگ ود لیبر کے وزیر بھی وہی ہیں. ان کے لیبر کے 18 لوگ بہت ہے بھتہ لینے کے لیے, شام بھائی بہت ہے, چونکہ صرف بھتہ لینا ہوتا ہے. انہوں نے سعید غنی کی منسٹری ہے, کس انداز سے مزدور لاوارث تھے, کوئی لیبر لاز پہ عمل نہ انوائرمنٹ نے کیا نہ انہوں نے کیا. اس کے علاوہ ایس بی سی ایک اور ان کے ہیرو وزیر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں ہمیشہ ان کا ٹاپ کا وزیر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بحیثیت ایڈمنسٹریٹر کل بلاول زرداری, یہ سب جب یہ جل رہے تھے, جب یہ کراچی کے بیٹے جل رہے تھے, وہ بلاول زرداری جو 2 روز پہلے کراچی کی سڑکوں پہ چکر لگا رہے تھے, مراد علی شاہ گاڑی چلا رہے تھے, کل جب یہ جل رہے تھے اندر, اس وقت بلاول زرداری کا قافلہ ٹھٹھا کے لیے مراد علی شاہ ڈرائیو کر رہے تھے. سب لوگ اس وقت وہاں مصروف ہوں گے, 20 لوگ جل کے مر رہے تھے, اور اسی کورنگی سے 12 منٹ کے فاصلے پر ان کا گھر تھا جہاں سے یہ ٹھٹھا کے لیے نکلے, کراس کر کے گئے اس ایریا. اگر یہ ایک اشارہ بھی کر دیتے تو شاید کوئی جان بچ جاتی. مطلب بے حسی کا عالم ہے, کراچی کو فتح کرنا ہے, کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگانا ہے, اور ایڈمنسٹریٹر صاحب جو سارے دن پھرتے رہتے ہیں کراچی میں, وہ شام 6 بجے پہنچے ہیں. آج کے ایم سی کی فائر بریگیڈ پہنچانا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ تمام گائیڈ لائنز دے دی گئی تھیں بلدیہ فیکٹری کے کیس کے اندر. تو انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ مرتضیٰ وہاب وزیر, لیبر ڈپارٹمنٹ سعید غنی وزیر, ایس بی سی اے ناصر شاہ وزیر, سندھ گورنمنٹ کے تمام ادارے, فائر بریگیڈز ان کے پاس. اچھا اس کے بعد پی ڈی ایم میں کوئی نہیں, خدا نہ خواستہ ایک سیڑھی تھی ان کے پاس, کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, کوئی طوفان آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی سونامی آ جائے, یہ تو ایک چھوٹی سی بلڈنگ کو سنبھال نہیں پاتے. کل جب آئے ایک اس کا فائر بریگیڈ کا ڈرائیور نہیں تھا, ایک میں ایک سیڑھی تھی, سیڑھی تک ان کے پاس نہیں. مجھے صرف ایک سوال کا جواب لینے سے میں واپس آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایمر مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ فیکٹری جو ہے یہ سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ تھی, لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ؟ جی دیکھیں احتشام صاحب, اب تک ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے جو بزنس مینس کی ایسوسیشنز ہوتی ہیں ان تک سے رابطہ کر کے دیکھ لیا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی فیکٹری جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہی ہے. اب جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو حلیم عادل شیخ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, ایمر ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے گا. حلیم عادل شیخ صاحب جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی علم ہی نہیں ہے کہ فیکٹری رجسٹرڈ ہے یا ان رجسٹرڈ ہے, مطلب کہ یہ جنگل کا قانون ہے کیا؟ ایک آئین ہے نا, اس کے نیچے قانون ہے نا, قانون کے مطابق کوئی بزنس اینٹی نے کام کرنا ہے تو اس کی رجسٹریشن ضروری ہے, اور رجسٹریشن ہوگی تو جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پوری کرنی پڑیں گی, جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے رجسٹر نہیں کیا, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم ٹیک اپ کرتے ہیں, وائی ڈونٹ یو ٹیک اپ دس کاز ان دا پارلیمنٹ کہ جو لوگ غفلت میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو؟ احتشام بھائی میں کہنا چاہتا ہوں مالک کے خلاف بالکل ایف آئی آر ہوئی, اس کے خلاف ہوئی, چوکیدار کی, لیکن اصل ایف آئی آر ان کے خلاف ہونی چاہیے. اچھا رجسٹریشن میں بتاؤ, رجسٹرڈ ہوں گے, سرکار میں نہیں ہوں گے, بھتے کے لیے ساری فیکٹریز رجسٹرڈ ہوں گی, منتھلی آتا ہوگا, ہفتہ وار آتا ہوگا, سارے رجسٹرڈ, ان کے جو خفیہ رجسٹرز ہیں وہاں سب رجسٹرڈ ہوں گی. بات یہ کہ جو ادارے اس میں ذمہ دار ہیں ان کو اس کیس میں 18 لوگوں کے قتل میں شامل ہونا چاہیے. اگر اس فیکٹری کو سیسی کے تحت اس کے اوپر نظرداری ہوتی, یہ نہ ہوتا, انوائرمنٹ والے اس کو این او سی نہ دیتے. اول تو اگر دی تو کیوں دی, اور اگر بغیر دیے چل رہی تھی تو ذمہ دار مرتضیٰ وہاب اور ایس پی سی اے نے کیسے رہائشی علاقے میں, وہی کہنا چاہتا ہوں